الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں خالق کائنات کا لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد دلوں کی دھڑکنوں میں علی سینوں میں حسین بازوں پہ عباس پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا جو اب بھی نہیں بول سکے ہوں ان کے لیے اگلا فطرہ کہتا ہوں زبان معطر ہو جائے میں آغاز گفتگو کر دوں خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شاہ کے حیات پہ ولایت علی کو روا کرا فرمایا قبلہ کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگلے ساز کا ساز دو داد کا ہے جملہ وزنی ہے خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارا رشتہ غدیر سے رکھا ہے غدار سے نہیں رکھا سیدہ زندگی دراز فرمائے ایک فطرت میں وقت کم ہے اسی وقت کے اندر قبلہ کی پیشکش کے لیے چند ایک معلومات ایک فطرہ کہوں گا اور اسی ایک فطرے میں چند لمحے اظہار ثواب کی اس مجلس کے حساب رہے گا خالق نے ایک کم 1,24,000 نبی بھیجے ہیں اپنا عدل بتانے کے لیے 14 بھیجے ہیں اپنا فضل دکھانے کے لیے جتنی دیر گفتگو رہے گی وہ عدل اور فضل کی عنوان رہے گی اب بس میں انتہائی جلدی کیونکہ قبلہ مہمان بھی آئے دوسرے بھی آئے ہیں اپنی پیشکش بھی کرنی ہے اور دعائیں لینے کے لیے جملہ ہمارے پاکستان کی زمین میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کوئلہ اسی کوئلے کی کھدان سے ایک چیز نکلتی ہے جسے کہا جاتا ہے ہیرا بلائک ڈائمنڈ میں نے ماہرین کوئلہ سے یہ پوچھا کہ کوئلہ ہیرا کب بنتا ہے تو ماہرین کوئلہ نے کہا کہ اگر اسے جی سی بی کیا جائے گروس کیرلک ویلیو کیا جائے آکسیجن کے کم ہونے بننے سے پتا چلے گا کہ یہ ہیرا کس اہمیت کا حامل ہے بھٹے میں جانے کے قابل ہے یہ کوئلہ اسپرٹ یونٹ میں جانے کے قابل ہے یہ کوئلہ کسی فیکٹری میں جانے کے قابل ہے یہ کوئلہ کسی آگ کے بھٹے میں جانے کے قابل ہے کوئلہ اس میں جی سی بی کرنے کے بعد کیمیکل کے بھٹنے سے کم ہونے سے آکسیجن کے کم ہونے اور بھٹنے سے 1 کروڑ سال کے بعد کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے توجہ کیجئے گا 1 کروڑ سال کے بعد کوئلہ ہیرا بنتا ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مدینے میں بیٹھے ہیں سید سجاد مولا کے سامنے ایک چاہنے والا آیا اور آ کے کہتا مولا سر سے قرضہ ہے گھر میں فقر ہے کچھ کیجئے امام نے کہا آگوش پھیلا اس نے آگوش پھیلائی امام نے مٹی اٹھا کے اس کی آگوش میں ڈال اب دیکھ اب جو دیکھا کہ ہیرے چمک رہے پیچھے رہ گئے آپ نہیں بول سکے آپ عزیزان محترم آپ مجلس خاموش رہ کے نہیں سنی جا سکتی ہے آپ کا بولنا آپ کی تعریف نہج البلاغہ میں مولا کہتے بولو تاکہ پہچانے جاؤ امام نے جیسے ہی مٹی ڈالی وہ ہیرا بن گیا میں نے وہیں پہ ہاتھ جوڑے اور جوڑ کے کہا مولا کھرانا کی طرف روڈ سے آلکوٹ سے مومنین کو لے کے آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کوئلہ 1 کروڑ سال کے بعد ہیرا بنتا ہے آپ نے مٹی کو لمحے میں ہیرا بنا دیا آواز امامی جو تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا عدل ہے جو میں دکھا رہا ہوں سجاد کا فضل ہے زندگی دراز فرمائیں ایک جملہ انتہائی جلدی میں لفظوں کو بدل رہا ہوں ایک جملہ ایک منزل آگے بڑھتا ہوں سیڑھیوں سے اترتا ہوا کائنات کا مایوس ترین انسان
सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ कायनात का मुकद्दर बदलने वाला हुसैन, सीढ़ियों से उतरता हुआ राहिब, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हुसैन, कायनात का चेहरा पढ़ने वाले ने राहिब का चेहरा पढ़ा, पढ़ के कहा इतने बड़े दरबार से आ रहा है, चेहरा क्यों उतरा है? पूछने गया था मेरे मुकद्दर में औलाद है या नहीं, तो फिर क्या हुआ? लोहे महफूज देख के बताया है कि मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। हुसैन इब्न अली ने सीढ़ी पे पहला कदम रख के कहा तुझे एक दिया, दूसरा कदम रख के कहा तुझे दो दिए, तीसरा कदम रख के कहा तुझे तीन दिए, सातवां कदम रख के कहा तुझे सात दिए। इधर लफ्ज़ सात हुसैन की जुबान पे आया, मिंबर से रसूल ने मिंबर छोड़ा, अर्श से जिब्राइल ने अर्श छोड़ा, हुसैन के करीब आके कहा बस या हुसैन, मैंने वहीं पे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने का या हुसैन इसके मुकद्दर में है नहीं, आपने दिया क्यों है? आवाज़ हुसैन आई, जो मुकद्दर में ना हो वो अल्लाह का आदल है, इसे हुसैन दे दे, हुसैन का फज़ल है। सैयदा इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए। एक मंजिल, एक जुमला समझाने के लिए ये मेहनत की है मैंने आपको, और देखिए मेरे मिजाज से आप वाकिफ हैं, पैगाम हक पहुंचाने में मैं डरता नहीं। अगर मुसल्ले का हक है तो वो पहुंचाता हूँ, अगर मिंबर का हक है तो वो पहुंचाता हूँ, जो हक है वो मैंने पहुंचाना है अगर आपकी पूरी तवज्जो है। पाकिस्तान में एक शोबा पाया जाता है जिसे कहा जाता है स्ट्रोक इंजीनियरिंग। आपको कोई बिल्डिंग बनाना है तो किसी इंजीनियर के पास जाइए, वो सबसे पहला सवाल करेगा रकबा कितना है। मिसाल से कोर्ट में ये इमाम बारगाह बना है तो इंजीनियर ने पूछा रकबा कितना है, मलिक साहिबान ने कहा 15 मरला। उसने इस 15 मरले की एक एक इंच का हिसाब लगाया, लगाने के बाद कहा इसमें इतनी दीवारें हैं, इसमें ये हाल बनेगा, इसमें ये बनेगा, इतने अफराद इसके अंदर यहाँ पे समा जाए। अल्लाह करे जुमला में बयान कर दूं और आप अगले साल तक इस जुमले की कदर कर ले, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। इसमें मिसाल से रोज में ये हाल है 1000 बंदा इसके अंदर आ जाए, 1000 से ज्यादा बंदा इसके अंदर आ नहीं सकता, 1000 से ज्यादा बंदा इसके अंदर आ नहीं सकता। जितने माहिर तरीन इंजीनियर हैं जो अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उन्होंने करबला की जमीन के एक एक इंच का हिसाब लगा के कहा 18 लाख से ज्यादा लोग करबला के अंदर आ नहीं सकते। उन्होंने कहा 18 लाख से ज्यादा लोग करबला की जमीन के अंदर आ नहीं सकते। मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, 7 करोड़ करबला गया भी, 7 करोड़ करबला से आया भी। मैंने कब्र हुसैन के रोके का या हुसैन, इंजीनियर कहता है 18 लाख से ज्यादा लोग नहीं आते, यहाँ 7 करोड़ आ गया। कब्र हुसैन से आवाज आई, जो तू कह रहा है वो अल्लाह का आदल है, जो मैं दिखा रहा हूँ हुसैन का फजल है। एक मंजिल आगे बढ़े, आपको लेके चलते रहूं इमाम हुसैन से बड़े भाई इमाम हसन की बात। पैगंबर इस्लाम की हवेली में पैगंबर इस्लाम का अमामा सर पे पहना है, विलायत की गवाह पहनी है, रिसालत की हवा ओढ़ी है, ओढ़ने के बाद रिसालत की सवारी पर बैठ के हाथ में असा पकड़ा है। किसी को मारने की नहीं, बल्कि अरब में शाही लिबास और शाही सवारी का हुस्न असा होता, उस असा को लेके इमाम हसन जब चले हैं मदीने में, तो महली से निकले, मदीने की गलियों से गुजरते हुए मदीने के मेन चौक में गए। मेन चौक में बोहर का दरख्त था, उस बोहर के दरख्त के नीचे एक अपाहज बैठा था, पाँव पे फालिश था, हाथ काम नहीं करते थे, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। एक मतला इमाम हसन की सवारी करामा करामा चलते हुए उस दरख्त के नीचे आई कि अचानक इमाम के हाथ से असा छूट के जमीन पे गिरा। ये
فکر کاش میری ٹانگیں ٹھیک ہوتی، کاش میرے ہاتھ ٹھیک ہوتے، میں عصا اٹھا کے نوازۂ رسول کو پیش کرتا۔ امام حسن گھوڑے پہ بیٹھ کے کہتے سوچ کیا رہا ہے، اٹھا اور دے۔ ٹھیک حسین کی مانا ہویا جو جلدی سے اٹھا کے امام حسن کو پیش کیا۔ میں نے بہن پہ ہاتھ جوڑے، مولا اس نے تو شفا مانگی نہیں، آپ نے دی کیوں ہے؟ امام کہتے جو مانگ کے دے وہ اللہ کا عدل ہے، جسے بن مانگے دے دے وہ حسن کا فضل ہے۔ بس 5 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے، اور ایک منزل آگے بڑھائیے، اب تو ہوتا میں تفصیلی گفتگو کرتا۔ آپ کو لے کے چلتا ہوں سید سجاد کے دادا امام حسن امام حسین کے بابا علی کی بارگاہ۔ علی ہے منبر پہ، کوفے کے منبر پہ، مقاصد الہیہ کا ترجمہ تشریف فرما ہے کہ علی کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں رسیوں سے، علی کے سامنے لایا گیا، یا علی مجرم کا پہلے ہاتھ کھولو، مجرم تو ہے علی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ہاتھ کھولے گئے، کہا کیا جرم ہے؟ یا علی اس نے چوری کی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اس کی طرف دیکھا، چوری کی ہے؟ سر جھکا کے کہتا ہے جی یا علی کی ہے۔ اللہ کرے بار ایک جملہ ہے میں پہنچا دوں، علی فرماتے علی کے ہوتے ہوئے چوری، پیچھے رہ گیا جو نہیں بول سکا یار، علی کے ہوتے ہوئے چوری، کیوں چوری کر لی؟ بولا غلطی ہوگی، کہا تجھے پتہ ہے چوری کے اوپر اقرار کر رہا ہے، کیا کروں؟ اس کے سامنے کھڑا ہوں جس کی تلوار مسجد دیکھ کے چلتی ہے۔ شریعت میں چور کی سزا کیا ہے؟ راجی مولا ہاتھ کا کے جاتے ہیں، کمبر جی مولا اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، کمبر نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، کمبر سے کہتے ہیں یہ انگلیاں میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے، کمبر نے انگلیاں بائیں ہاتھ میں رکھ دی، بائیں ہاتھ کی مٹھی بند کی، کوفے کی گلی سے باہر نکلا، سامنے بنا ابن القبا کعبے کا بیٹا، تاریخ میں نام بھی عجیب تھے، کوئی ابن کثیر تھا، کوئی ابن زیاد تھا، کوئی ابن القبا تھا، سامنے سے ملا، دیکھا ایک ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ کی مٹھی بند ہے، کہا کیا ہوا؟ علی نے ہاتھ کاٹا، میرے والے ہوتے تو بچا لیتے، اس نے کہا تیرے والے کیوں بچاتے؟ اس نے کہا جی میرے والے اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، اس نے کہا یہی فرق ہے تیرے والوں میں اور میرے علی میں، تیرے والے اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، علی شریعت کا خیال رکھتا ہے۔ تیرے والے اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، علی شریعت کا خیال رکھتا ہے۔ علی نے ہاتھ کاٹی، ابن القبا کو غصہ آیا، کہا کون ہے علی؟ کس علی کی بات کر رہا ہے؟ کس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، خون ٹپک رہا ہے؟ کوفے کی گلی میں سینہ تان کے بیٹھا امیر المومنین علی، یاسف الدین علی، شاہ انما علی، سراج حلاقہ علی، شاہد الجفا علی، حاجت روا علی، مشکل کشا علی، کل ایمان علی، مرد میدان علی، جناب امیر علی، مولا قدیر علی، قطب الاقطاب علی، حبیب الاحباب علی، ید اللہ علی، لسان اللہ علی، وجہ اللہ علی، جنب اللہ علی، لسان اللہ علی، ارادت اللہ علی، مجمع جمتا جا رہا ہے، رش بچتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا بتا کون علی؟ کہا جس کے لیے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کے لیے رسول نے کہا انا دار الحکمت وعلی بابھا، جس کے لیے رسول نے کہا انا جسد الاسلام وعلی راسھا، جس کی انگوٹھی پہ آیا ولایت نازل ہو جاتی ہے، جس کی طہارت پہ آیا تطہیر نازل ہو جاتی ہے، جو بستر میں لیٹ جائے تو لوگ نبی سمجھ جائے، تو میدان میں دھوکے لگائے تو نصیری کا خدا بن جائے، جس کی محبت مومن کی پہچان ہے، جس کا بغض منافق کی پہچان ہے، جس کی محبت حلالی کی پہچان ہے، جس کا بغض حرامی کی پہچان ہے، مجمع جڑا ہوا ہے۔ علی کہتے
لینا, اپنے فضل سے کام لینا. مرضی ہے آپ کی اپنے رمضان میں بھی یہ دعا نہیں سنو گے تو کب سنو گے؟ علی مصلی پہ بیٹھ کے علی کہہ رہے ہیں میرے معاملے میں اپنے عدل سے کام نہ لینا, اپنے فضل سے کام لینا. تو ابھی ایک علی پردے میں ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت, نبی کا فرمان اور قبلہ بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ ابھی اس کی حکومت آئے گی اور وہ اپنی حکومت سے عدل کو قائم کرے گا. اگر امام زمانہ کا عدل قائم ہو گیا تو آئینے میں دیکھنا کوئی ہے اس قابل جو امام کی عدل سے بچ سکے؟ کیا کردار, کیا نمازیں, کیا روزے, کیا کریکٹر, کیا بیوہ کا حق تو نہیں چھینا, کہیں جلیل کا مال تو نہیں مارا, کہیں تو اپنے ہر عمل کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے دعا کیا کرو, اے وقت کے امام ہمارے معاملے میں اپنے عدل سے کام نہ لینا, اپنے فضل سے کام لینا. اپنی زندگی کے کردار کو تبدیل کر لو کہ وقت کے امام کو چہرہ دکھا سکے, وقت کے امام کی عدل والی تلوار سے بچ سکے. اس قابل اپنے آپ کو بنا لو. اور میں نے کئی بار جملہ پڑھا اور ایک جملہ دوہرا رہا ہوں, وزیران محترم کشائش حقائق شاہد آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام میں اتنی دور سے سفر کر کے آتا ہوں, 3 دن لگتے ہیں آپ تک پہنچنے میں, ذات رات بھی لگتا ہے. بولا ممکن نہیں ہے کہ آپ خواب میں آتے مل جایا کریں. چھٹے امام فرماتے جب تک میں نہ کہوں پانی نہ پینا. چلا گیا, رات گزر گئی, اگلے دن امام کے دربار میں آیا, کہا مولا جب سے آپ نے کہا ہے میں نے پانی نہیں پیا ہے. امام کہتے دیکھا گیا, کہا مولا جب سویا نا تو عالم خواب میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا. امام کا جملہ ہے اللہ کرے برداشت کر لے. امام کہتے ہیں جتنی طلب اور محبت تیرے دل میں پانی کے لیے ہے, جب اتنی طلب اور محبت ہمارے لیے ہوگی تو ہر طرف ہم ہی ہم نظر آئیں گے. وہ تڑپ پیدا کر لو کہ وقت کے امام کی زیارت کر سکے. وہ تڑپ پیدا کر لو کہ وقت کے امام کی زیارت کر سکے, امام کی تلوار سے بچ سکے. خالق ہمیں اس لمحے سے بچا جب وقت کے امام کی عدل والی تلوار چلا. ہمیں امام کے سپاہیوں اور انصار میں شمار کرنا. اس قابل بنا دے کہ امام آواز دے کے کہے یہ ہے میرا سپاہی. یہ کردار یہ سیرت بن جائے تو دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اگر فضل آل محمد زمانے کی سمجھ میں آ جاتا کبھی بھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار میں اکثر کہتا ہوں فضائل امیر بن کے سنا سنا, مشاہد غریب بن کے سنا سنا. آیت اللہ زنجانی, علامہ دلبندی, علامہ نقل تینوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب شام غریبہ کی رات کی آواز بلند ہوئی کہ لوٹو لوٹو تبرکات علی وجود قیدی بنا کر چلو آلے رسول. ساتھ میں امام کہتے کہ جب اہل حرم کو قید کر کے یزید کے دربار کے دروازے کے باہر لایا گیا تو مغرب کا وقت تھا, جب دروازے کے اندر لایا گیا تو فجر کا وقت تھا. میں نے مصائب کا بڑا فکرہ پڑھا ہے, آپ نے بڑی بے سے سن لیا. ساتھ میں امام کہتے ہیں 72 گھنٹے تک سید زادیاں کھڑی رہی ہیں. کسی نے اتنا نہیں کہا تھک گئی ہو بیٹھ جاؤ. سیدہ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. امام فرماتے ہیں کہ جب اہل حرم قید ہو کے یزید کے دربار میں پہنچا ہے, ادھر یزید کے محل میں یزید کی بیٹی رملہ اپنی ماں ہندہ سے کہتی ہے اماں سنا ہے بابا فتح کر کے آیا ہے, چلو ذرا چل کے بابا کو مبارکباد دے. یہ کہتی بیٹی تو چلی جا, میں رات سے بڑی پریشان ہوں. اماں کیوں پریشان ہے؟ بیٹی میں نے رات کو عجب سا خواب دیکھا ہے. اماں کون سا خواب دیکھا ہے؟ کہ آدھی رات کا وقت تھا, ایک بھٹا کوئی بیوی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا اور ایک ہاتھ سے میرے گھر کے صحن میں ماتم کر رہی تھی. بیٹی تو چلی جا, لیکن جانے سے پہلے دعا کے ہاتھ بلند کر مدینے میں میری مرشد
شریف کے دربار سے چند قدم دور تھی، ایک سپاہی نے آواز دی، راستہ دو امیر کی بیٹی آئی۔ ہوا نے یہی آواز 4 سال کی بطول کے کانوں تک پہنچا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی تیری ذات وہی بے نیاز ہے، ابھی یتیم کی بیٹی آئی نہیں، راستہ بھی مل رہا ہے، سلام بھی کیا جا رہا ہے، محمد کی بیٹیاں 72 گھنٹے سے کھڑی ہیں، کسی نے اتنا نہیں کہا تھک گئی ہو بیٹھ جاؤ، اجر کو نظارہ سیدنا معاذ بن رحمت اللہ کرے مقدر جملہ لکھتی ہے، رملہ آئی یزید کی گود میں بیٹھی، ان سروں کو دیکھنا شروع کیا جو نوکے نیزہ پہ کھڑا تھا، جو رونا چاہتے ہو اشارہ میری طرف دیکھنا، اشارہ سمجھنا، ایک شخص 32 سال کا، ایک شخص 18 سال کا، جنہوں نے مقدر سنی ہے یا مقدر پڑھی ہے ان کے لیے بڑا فکر آتا ہے، ایک شخص 32 سال کا، ایک شخص 18 سال کا، ایک شخص 13 سال کا، ایک شخص 9 سال کا، ایک شخص 8 سال کا، رملہ کی نظر چلتی چلتی ایک ایسے سر سے پڑھی جو 6 ماہ کے بچے کا سر تھا، دیکھ کے کہتی بابا یہ کتنا خوبصورت ہے، آپ بھی کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں، جو دشمن کی بیٹی کی نظر میں خوبصورت ہو، اللہ جانے وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا، اللہ جانے وہ بہن کی نظر میں کیا ہوگا، ازادارو جملہ برداشت کرو گے، ایک جملہ کہوں ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، رملہ کہتی بابا یہ سر مجھے دے دے، کہا کیا کرے گی، کہا محل میں لے جاؤں گی، کہا محل میں کیا کرے گی، کہا بابا اسے لوری دوں گی، مرضی آتی اپنی ہے جب لوری کا نام آیا ہوگا، بھرے دربار میں ماں پہ کیا گزری ہوگی، بہن پہ کیا گزری ہوگی، کہا لے جا، بلا تشویش اصغر کا سر لیا اور جانے کا ارادہ کیا، 4 سال کی بطول نے پھوپھی کا دامن پکڑا، پکڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہی سر ہے جس کے سہارے زندہ ہوں، پھوپھی اماں بابا کیا واپس نہیں آیا، پھوپھی اماں چچا کیا واپس نہیں آیا، پھوپھی اماں بھائی کے واپس نہیں آئے، پھوپھی اماں اسی سر کے سہارے زندہ ہوں، کہا بیٹی کیا چاہتی، کہا پھوپھی اماں میں بھی جاؤں گی، کہا تو بھی چلی جا، رملہ سر لے کے آگے آگے، 4 سال کی بطول پیچھے پیچھے، رملہ محل میں داخل ہوئی، بطول دروازے کے پیچھے چھپ گئی، رملہ محل میں داخل ہو کے اپنی ماں ہندہ سے کہتی اماں یہ جو جھولا تو نے بنوایا ہے اس جھولے میں اس سر کو لوری دے دوں، غضبناک لہجے میں کہتی ایسا نہ کرنا، یہ جھولا میں نے علی اصغر کے لیے بنوایا ہے، جب رباب مہمان بن کے آئے گی اس جھولے میں اصغر کو لوریاں دوں گی۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید امتیاز عباس کاظمی صاحب لاہور ان کی آمد پہ پرجوش نعرہ